تو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، تین حصے بنتے ہیں اس آیت کریمہ کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی حکمت عملی کی رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے فریضہ تبلیغ کیسے ادا کرنا ہے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہ حکمت عملی عطا فرمائی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے خذ العفو، کہ معافی کو پکڑیے، درگزر فرمائیے، کسی کو معاف کرنا، اس کی غلطیوں سے درگزر کرنا، اس کی پردہ پوشی کرنا، اس کے عیبوں کو ڈھانپنا، اس کی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالنا۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے کہ جو بڑے بڑے مجرموں کو راہ راست پہ لے آتی ہے، بڑے بڑے راہ بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کئی واقعات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ کے ایسے ہیں، جان کے دشمنوں کو آپ نے معاف کیا، وہ دین کی آغوش میں آ گئے۔ ورنہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت ہر طرف سے طعن و تشریح، ظلم و ستم، مختلف پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ 13 سالہ مکی زندگی ایک ایسی زندگی ہے، ایک ایسا دور ہے کہ جس دور میں حضور اور حضور کے صحابہ نے انتہائی کٹھن مراحل سے اپنی زندگی گزاری ہے، مگر اس کے باوجود صبر و استقامت اور اپنے مشن کے ساتھ انتہائی پرخلوص وابستگی اور اپنے مشن کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے انتہائی جانفشانی اللہ کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ صفات کا اظہار، یہ ساری چیزیں وہ تھی کہ جن کی وجہ سے مکے والوں کا ہر حربہ ناکام ہوا اور تحریک اسلام جو ہے وہ برابر پھلی پھولتی رہی، اس کے اندر کہیں بھی کمی نہیں آئی، حکمت عملی کی انتہا تھی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب یہ آپ کی نرم طبیعت ہی ہے، آپ ان کے لیے نرم ہیں، آپ ان کے لیے مہربان ہیں۔ اگر آپ سخت طبیعت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے، یہ جنگ گٹا بنا کے نہ بیٹھتے۔ آپ فاعف عنہم، انہیں معاف کرتے رہیے، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگتے رہیے، وشاورہم فی الامر، اور فرمایا کہ خاص معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیا کیجیے۔ اب حضور کی عقل کے کروڑویں حصے کو بھی پورے انسانیت کی عقل نہیں پہنچ سکتی، مگر اس کے باوجود جب بھی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں تو حضور صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ مشورہ کیا تھا؟ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے مشورہ کرتے رہیے، ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا کہ ہماری بھی بات کی کوئی اہمیت ہے، ان کے اندر بھی جذبہ بڑھے گا، یہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے کی قوت پائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کی یہ سنت قیامت تک امت کے لیے نمونہ بن جائے گی کہ کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، دانش مند کیوں نہ ہو، عقل مند کیوں نہ ہو، صاحب بصیرت کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سنت مبارکہ کے تحت اپنے ماتحتوں سے مشورہ کریں، کیونکہ اللہ نے اس مشورے میں برکت رکھی۔ فرمایا جب یہ سارے پروسیس طے کر لیے جائیں کہ آپ اپنے حلقہ آباد سے کسی بارے میں مشورہ کر لیتے ہیں، رائے لے لیتے ہیں، فرمایا پھر پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پکا ارادہ کر لیا اللہ پہ بھروسہ کریں، اب کام سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ طریقے تھے جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے فرمایا آپ لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ، ترغیب دو حکمت کے ساتھ، ان کو حکمت عملی کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ، بالموعظۃ الحسنہ، اور اچھے مواعظ کے ذریعے انہیں بلاؤ، خوبصورت گفتگو کے ذریعے انہیں بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا جب کسی سے مناظرہ مجادلہ یہ بھی کرنا پڑے تو اس کا انداز بھی انتہائی شائستہ ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی اس پہ مراتب کا خیال رہے اور اخلاق اور مکارم کا خیال رہے۔ تو یہ سارے وہ طریقے تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تبلیغ کے اس مشن کو اسی انداز میں جاری رکھا۔ جس وقت مکہ فتح ہوا اس وقت حضور کے پاس ظاہری طور پہ وہ طاقت آ چکی تھی جو کفار سمجھتے تھے پہلے نہیں تھی، باطنی قوت، اخلاق کی قوت، کردار کی قوت، یہ تو حضور کو ایسی تھی کسی کے پاس نہیں، مگر ظاہری جو جاہ و جلال ہوتا ہے فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی حضور کے پاس جب انہوں نے دیکھ لیا، اب وہ جو کہ مادیت پرست تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کمزوروں کو لتاڑنا، تو آج وہ طاقت حضور کے پاس آ گئی ہے، لہذا آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اپنے اخلاق عالیہ کا اظہار بھی فرمایا کہ اس دن آپ نے سب کو ہی معاف کر دیا، اپنی تبلیغ کا یہ اثر دکھایا، 2000 بندے اس وجہ سے مسلمان کہ جس وقت طاقت تھی، جس وقت قوت ظاہری طور پہ آئی، تو حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ 13 سال انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، 13 سال انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ کیا رکھا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف فرمایا۔ حضور کے 4 مؤذن تھے، عبداللہ بن زید جو مسجد قباء میں تھے، حضرت بلال اور حضرت ابن مکتوم جو مسجد نبی شریف میں تھے، ایک حضور کے مؤذن تھے حضرت ابو محذورہ، یہ مکہ شریف کے تھے، یہ 4 مؤذن تھے سرکار کے۔ یہ جو ابو محذورہ تھے یہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، اور جس وقت مکہ فتح ہوا اور حضور حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں 10-11 ساتھی ان کے تھے، حضرت بلال نے اذان دی تو انہوں نے نہ مذاق کے طور پہ نہ بدلے میں اذان کہنا شروع کیا۔ یہ رویہ آج بھی ہے، کوئی بندہ اگر نیکی کا حکم دے تو بجائے نیکی کو قبول کرنے کے اس کا تمسخر اڑانے کے انداز آج بھی رائج ہیں معاشرے میں۔ تو اس وقت لوگوں کا یہ مزاج اور زیادہ تھا۔ ابو محذورہ جو کہ کافر ہے، مشرک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہی دور سے کھڑے کھڑے جناب آواز لگائی اور اذان نقل اتارنا شروع کی حضرت بلال کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی آواز بڑی پسند آئی، بھائی اتنی خوبصورت آواز ہے، اتنی اچھی آواز ہے۔ تو حضور نے ابو محذورہ کو بلایا، اب وہ جو دوسرے ساتھی تھے ان کو حضور نے واپس بھیج دیا، اور ابو محذورہ کو میرے کریم نے فرمایا وہ کلمات جو تم وہاں دور کھڑے ہو کے دہرا رہے تھے نا، وہ ابھی یہاں میرے پاس کھڑے ہو کے دہراؤ۔ اب وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، میں تو ایسے دہرا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا دہراؤ، پھر دہراؤ۔ تو حضرت ابو محذورہ نے وہاں پہ کھڑے کھڑے آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر، کیونکہ اللہ اکبر تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن جو اگلے کلمات تھے ان کو کفار مکہ نہیں مانتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کو وہ نہیں مانتے۔ اس وجہ سے ابو مخزورہ نے کیا کیا کہ اللہ اکبر تو بلند آواز میں کہا، اور جس وقت کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ کہا تو اس کو آہستہ آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دو کلمے آہستہ آہستہ جب کہہ دیے نا تو میرے کریم نے یہاں ہاتھ رکھا، یہاں ہاتھ رکھا اور یہاں سے جناب سرکار یہاں تک ہاتھ لے گئے۔ بس سرکار کا ایک مرتبہ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، ایمان جل پکڑ گیا۔ یہ حضور کے دست شفقت کی برکت تھی کہ ایک دفعہ ہاتھ یہاں سے گھوما یہاں تک گیا تو ابو مخزورہ کے دل میں ایمان جڑ پکڑ گیا۔ جب تک اندر کفر تھا اس وقت تک کافروں سے ڈر کے آہستہ کہہ رہے تھے، اب جب ایمان آیا تو دل میں خیال آیا میں نے تو اللہ کی توحید کا اعلان آہستہ کیا ہے، حضور کی رسالت کا اعلان آہستہ کیا ہے، لہذا پھر دوبارہ کلمہ دہرائے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو مخزورہ نے یہ کلمے دوبارہ دہرائے، اور جب یہ کلمے دوبارہ دہرائے آذان مکمل ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینے میں مسجد نبوی کا مؤذن بلال ہے، مکے میں مسجد حرام کا مؤذن تو ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے مذاق اڑا رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے، بارگاہ رسالت میں پہنچے اور ان کی آواز کی خوبصورتی کو دیکھیے سرکار کی نظر انتخاب پڑی تو حضور کے دست شفقت پھرنے کی دیر تھی۔ وہ دست شفقت پھرا، ایمان جب اندر آیا تو پھر حضرت ابو مخزورہ اب ایمان لاتے ہیں تو دوبارہ جو کلمے آہستہ کہہ چکے تھے اب وہی کلمے حضرت ابو مخزورہ نے دوبارہ بولے، بلند آواز سے بولے۔ جب تک زندہ رہے حضرت ابو مخزورہ اس وقت ساری زندگی اذان اسی طرح دیتے تھے، جب کھڑے ہوتے تو پہلے 2 مرتبہ آہستہ کہتے تھے پھر اونچی آواز سے کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کی آواز جدا ہے حضرت بلال کی اذان سے، ان کی اذان جدا ہے۔ حضرت بلال وہ اذان دیتے تھے جو ہم دیتے ہیں، مگر حضرت ابو مخزورہ وہ اذان دیتے تھے جو انہوں نے نبی کے سامنے دی تھی۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو مسجد نبوی کا مؤذن تو وہ اذان دیتا ہے اور آپ یہ اذان دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جو دیتے ہیں انہوں نے جیسے سیکھا ہے وہ دیتے ہیں، ہمیں تو اذان والوں نے جو اذان سکھائی ہے ہم ساری زندگی ہوئی اذان دیں۔ ہمارا یہ تھا کہ سرکار نے جب ہاتھ پھیرا تھا تو پیشانی کے کچھ بال بھی ہاتھ کے نیچے آ گئے تھے، یہ پیشانی کے کچھ بال حضرت ابو مخزورہ کے حضور کی ہتھیلی کے نیچے آ گئے تھے۔ 8 ہجری میں حضرت ابو مخزورہ اسلام لائے، 59 ہجری میں حضرت ابو مخزورہ نے وصال فرمایا۔ 51 سال آذان دی ہے اور 51 سال حضرت ابو مخزورہ نے اپنے پیشانی کے بال نہیں کاٹے، حج بھی کیا عمرے بھی کیے مگر پیشانی کے بال نہیں کاٹے۔ حلق کیا تو ادھر سے کر لیا، پیشانی کے بالوں کو نہیں کاٹا، یہ لمبے ہو گئے تھے، ناف سے نیچے چلے گئے تھے مگر نہیں کاٹا۔ کہنے والوں نے کہا ان کو کاٹتے کیوں نہیں ہو؟ باقی بال اور ہیں اور ہیں، یہ جدا رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو مخزورہ کہتے ہیں یہ کسی کی نشانی ہے، ان بالوں کو میرے کریم کے ہاتھ میں مس کیا ہے، میں حضور کی نشانی کو مٹانا نہیں چاہتا۔ تو حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ اب یہ کس انداز میں اسلام لائے؟ فضل معافی کو پکڑیے۔ میرے کریم نے انہیں بلا کہ یہ نہیں کہا یہ ہمارا شعار ہے تم مذاق اڑا رہے،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے دل کے اندر ایمان گزار دیا۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اس آیت کریمہ کا دوسرا جز ہے کہ نیکی کا حکم دیں۔ نیکی کا حکم دینا یہ اتنا سوکھا کام ہوتا نہیں ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے، اور قرآن نے پوری امت کے لیے بھی یہ حکم فرما دیا۔ عرف کہتے ہی اس کام کو ہیں جو نیکی کے طور پہ مشہور ہو۔ ہماری فقہ میں بعض مسائل عرف کی روح سے بھی بتائے جاتے ہیں۔ عرف کہتے ہی اس کام کو ہیں جو نیکی کی وجہ سے، نیکی کے طور پہ مشہور ہو، سے عرف کہتے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیجیے انہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حق گوئی اور بے باکی کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تبلیغ کا دوسرا انداز ہے۔ پہلا یہ ہے کہ معاف کرتے رہیے، اور میں آپ کی کئی مثالیں حضور کی سیرت میں ملتی ہیں۔ یہ کہ نیکی کا حکم دیجیے، ہر جگہ مصلحت پسندی کام نہیں آتی، لہذا حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ تبلیغ ہوئی ہے جو سرکار کا اپنا ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی بندہ یہ دیکھے کسی کو برائی کرتے ہوئے، اگر اس کے پاس طاقت ہے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ ایک مبلغ کی، ایک طاقتور مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا جس وقت کسی کو دیکھو کہ کوئی بندہ برائی کا مرتکب ہو رہا ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ اس برائی کو روکے۔ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو پھر اپنی زبان کے ساتھ اسے روکو۔ اور مبلغ کے بعد سب سے بڑا ہتھیار اپنی زبان ہوتی ہے۔ کلمہ حق کہنا یہ اہل حق پہ واجب ہے، اور کلمہ حق کی ترویج یہ اہل حق کے لیے ضروری ہے۔ دینی غیرت کو ترک کر دینا اسے اخلاق نہیں ہے، دینی غیرت کا اظہار یہ ہے اخلاق ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اپنی زبان سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، یعنی اتنی جرت نہیں ہے اندر بھائی بندہ زبان کے طور پر بھی کلمہ حق کہہ سکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا پھر کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا ضرور جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو حضور نے تعین کر دیا کہ سب سے ایمان کا جو کمزور درجہ ہے وہ کیا ہے، کہ کہیں برائی ہو رہی ہے اور بندہ اسے دل میں برا جان کے پہلو بدل جائے، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سے نیچے ایمان کا درجہ نہیں ہے کہ بندہ برے کو برا بھی نہ سمجھے، اس کا ساتھی بن جائے، اس کا شریک بن جائے۔ فرمایا یہ پھر گویا برائی کو برا نہ سمجھنا، تو یہاں تو ایمان ہی ختم ہے۔ کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ کم از کم کسی برائی کو دل میں برا جانا جائے۔ اور جاہلین، تیسرا اس آیت کے اندر پہلو یہ ہے، اللہ کریم نے محبوب سے فرمایا، پہلا کیا تھا؟ معافی اختیار فرمائی، دوسرا یہ تھا نیکی کا حکم دیتے رہیے، اور تیسرا یہ تھا کہ جاہلوں سے مت الجھیے۔ اہل علم کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ جو اللہ سے بحث مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، یہ اہل علم کے شایان شان ہی نہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ یہ فرمایا جاہلوں سے مت الجھیے۔ وجہ کیا ہے کہ جہالت کی بنا پہ پہلی تو بات انہیں بات سمجھ نہیں آتی،
اگر آ بھی گئی تو جاہل کے اندر ضد ہٹ دھرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دین کی دلیل کو ترجیح نہیں دے گا بلکہ اپنی انا کو ترجیح دے گا. لہذا جاہلوں سے کنارہ کشی ضروری ہے، پہلو دامن بچانا ضروری ہے. اس لیے کسی عارف نے فرمایا 40 عقل مندوں کو، 40 دانش مندوں کو، 40 پڑھے لکھے بندوں کو آپ ایک دلیل سے قائل کر سکتے ہیں، مگر کسی ایک جاہل بندے کو 40 دلیلوں سے بھی قائل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ایک جاہل تک دلیل پہنچتی نہیں، اسے دلیل کی سمجھ ہی نہیں ہے. لہذا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کریم نے فرمایا محبوب جاہلوں سے کنارہ کشی کی، ان سے الجھیے مت. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی علامات اور نشانیاں بیان کرتے ہوئے بھی وہاں پر بھی یہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی جاہل آ کے ان سے الجھتا ہے، بات مباحثہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس وقت جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ ان سے پہلو کش ہو جاتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں. طریقہ تبلیغ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ یہ ہے، مایا پہلے تو یہ ہے کہ انہیں معاف کرتے رہیے، معافی کے ساتھ بندے راہ راست پہ آتے ہیں. نیکی کا حکم دینا مت چھوڑیے، یہ لازم ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہیں. جو اللہ سے بحث مباحثہ مناظرہ مت کیجیے. آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بندہ تبلیغ دین کر رہا ہو، ایٹومیٹکلی بات ہے اس کے مخالفین، مخاصمین، مختلف قسم کے گروہ اور طبقات پیدا ہو جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مدینے میں اسلام کی ترویج و اشاعت بڑھی تو مالدار یہودیوں نے اپنی یہودیت، اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنے جتھے کا اظہار کرتی حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ایسا کریں، آپ یہ تبلیغ دین ترک کر دیں، ورنہ یہ ہے کہ ہم اتنے مالدار لوگ ہیں، اتنے پیسوں والے لوگ ہیں، اتنی ہماری افرادی قوت ہے، ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہاری جان کو خطرہ ہوگا. یہ پیغام بھیجا باقاعدہ. تو 100 صحابہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم صبح شام پہرا دیں. یہودی آپ کے قریب پا کے دیکھیں. صحابہ کرام حضور کے قریب رہتے، حضور کی حفاظت پہ مامور رہتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد رہتے. مگر جب یہ صورتحال بنی تو پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب جو اللہ نے تیرے اوپر بھیجا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنی تبلیغ فرمائیں، فرمایا آپ اپنی تبلیغ فرمائیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. فرمایا رہے یہ لوگ یہ تڑیاں دینے والے، فرمایا بابو تیری حفاظت ہم کریں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور نے صحابہ سے فرمایا تم گھر چلے جاؤ، اب اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا. اے میرے قریب تنے تنہا رات کے اندھیرے میں، مدینے کے جنگلوں میں، مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر اکیلے حضور جاتے، مگر کسی کے اندر یہ جرأت کی ہمت نہیں ہوتی تھی. گویا